کیا آپ جانتے ہیں کہ یوم عاشوراء کیا ہے، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ کربلا کیسے پیش آیا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یزید کون تھا اور اس کی موت کیسے ہوئی؟ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ سانحہ کربلا یا واقعہ کربلا یا کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ نواسۂ رسول حضرت امام حسین ابن علی، ان کے حامیوں اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کے کچھ خواتین اور بچے بھی شامل تھے، اور اموی ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج کے مابین ہوئی، جس کو حسین نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس میں اموی خلیفہ یزید اول کی فوج نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو لڑائی میں شہید کیا۔ حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور بالآخر آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن بعد دفن کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزر کر ان کی توہین کی گئی اور انہیں یزید ابن معاویہ کے دربار شام بھیج دیا گیا تھا۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو شہید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ محرم کی 10ویں دن حسین بن علی اور عمر سعد کی لشکروں کا آمنے سامنے تھا۔ ابو مخف کے مطابق امام حسین کی فوج کی تعداد 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھے، اور امام محمد باقر کے مطابق 45 گھڑ سوار اور 100 پیادہ تھے۔ اس کے سامنے عمر سعد کی فوج تھی، جس میں 30,000 کے قریب جوان تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور حسین اور ان کے ساتھی مارے گئے۔ حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کی فوج نے حسین کی فوج کے 72 ارکان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اجسام پر کوڑے توڑائے۔ جنگ کی وجہ یہ کہ حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی حکمرانی کو غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے، جو حسن محبت اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان میں صلح معاہدے کے خلاف یزید اول کو وراثت میں ملی تھی۔ کربلا کی لڑائی کو واقعہ الطف بھی کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کو اسلامی تاریخ کی ایک متنازع لڑائی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس لڑائی کے نتائج اور تفصیلات سے سیاسی، نفسیاتی اور نظریاتی مضامرات تھے، جو آج بھی عصر حاضر تک تنازع کا شکار ہے، کیونکہ یہ مارکہ ان حقائق کے سلسلے میں سب سے نمایاں واقعہ ہے، جس نے مختلف فرقوں کے مابین تعلقات کو تشکیل دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ پوری تاریخ میں جنگ کربلا اور اس کی لمحاتی تفصیلات مسلمانوں کی سب سے اہم ثقافتی بنیادوں میں سے ایک علامت بن گئی۔ محرم 10 عاشوراء، جس دن یہ جنگ ہوئی، مظلوم پر مظلوموں کا انقلاب اور اس دن تلوار پر خون کی فتح کی علامت بن گیا۔ اس جنگ نے اہم سیاسی، فکری اور مذہبی اثرات چھوڑے۔ نعرہ و انقلاب الحسین ہماری ثقافت کے انقلاب کے مرکزی عنصر کی حیثیت اختیار کر گیا، اور جنگ، اس کی تفصیلات اور نتائج مسلمانوں کے لیے ایک عظیم روحانی قدر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جو جنگ کربلا کو ناانصافی کے خلاف سیاسی انقلاب تصور کرتے ہیں، جبکہ کربلا میں واقعہ حرم الحسین اہل تشیعوں کے لیے ان کی عقیدت مندوں کی زیارت کے لیے ایک مقدس مقام بن گیا، اور ساتھ ہی ان کی قبر حاضری کے دوران میں خصوصی دعاؤں کی تکرار بھی۔ حسین کی شہادت کے نتیجے میں ان کی موت کے حادثے سے متعلق مذہبی تحریروں، خطبات، تبلیغ اور خصوصی دعاؤں کا ایک سلسلہ سامنے آیا، اور ان کے قتل کے واقعے کو بیان کرنے والی درجنوں کتابیں مرتب کیں۔ ہم جنگ کربلا کو ایک ایسی درسگاہ سمجھتے ہیں جس میں قربانی، سچائی اور آزادی جیسے بہت سے معنی سامنے آتے ہیں۔ بعض مفکرین کے مطابق اس واقعے کی علامتوں نے ایرانی انقلاب اور شاہ کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے جذبے میں ایرانی عوام کو متحرک کرنے میں ایک کردار ادا کیا تھا۔ خاص طور پہ عاشوراء کے دوران میں تہران اور مختلف ایرانی شہروں میں ہونے والے لاکھوں مظاہروں میں، جس نے سابق شاہ محمد رضا پہلوی کو ایران سے فرار ہونے پر مجبور کیا تھا اور ایران میں شیعہ اسلامی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کی تھی۔ مفکرین کے مطابق اس واقعے کا جنوبی لبنان میں اسرائیلی قبضے کے مقابلے میں اسلامی مزاحمت میں بھی ایک کردار تھا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔